بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہمارا جو لیکچر ہے وہ جناب رسالت مآب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ پیدائش کے بارے میں ہے، اور اس حوالے سے جو مؤرخین میں اختلاف پایا جاتا ہے ان کا بیان ہے۔ اس سے پہلا جو ہمارا لیکچر تھا وہ ارہاسات نبویہ سے متعلق تھا، اس کا ہم دہرائی کر لیتے ہیں کہ ہم نے پچھلے درس میں کیا پڑھا۔ تو ہم نے گزشتہ درس میں ارہاس پڑھا، پھر ہم نے ارہاس کا معنی و مطلب جانا، اور ارہاس کیوں دکھائے جاتے ہیں اس کی وجہ جانی، پھر ہم نے ارہاس اور معجزے میں فرق کے بارے میں پڑھا، اور آخر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چند معروف چند مشہور ارہاسات کا تذکرہ کیا۔ تو ہم دوبارہ اپنے آج کے سبق کی طرف آتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ پیدائش اور اس حوالے سے اختلافات۔ اپنا لیکچر شروع کرنے سے پہلے ایک بنیادی نقطہ ذہن میں بٹھا لینا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ اگلی بات سمجھنا آسان ہو جائے۔ وہ یہ کہ اسلام کا جو مطلوب انسان ہے وہ نظریات اور خالی خولی باتوں کے بجائے عملی طور پر پریکٹیکل کچھ کرنا مطلوب ہوتا ہے اس سے۔ یعنی اسلام اپنے مسلم بندے سے، مسلمان سے یہ نہیں چاہتا کہ وہ صرف الفاظ کی ہیرا پھیری میں اور لفظوں کی الجھاؤ کو سلجھانے میں اس میں پڑا رہے، بلکہ عملی طور پر جو شخص جتنا کچھ کر کے دکھائے گا اتنا زیادہ اسلام میں اچھا سمجھا جائے گا، اللہ رب العزت کا محبوب و مقرب اور اسلام کا مطلوب شخص وہ کہلائے گا۔ اب جب بات یہ ہے کہ ہمیں تھیوری کے بجائے پریکٹیکل کی طرف اور صرف باتوں کے بجائے عمل کی طرف توجہ رکھنی چاہیے، زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ جتنے زیادہ عملی طور پر کام ہم کر سکیں یہ ہمارے لیے اچھی بات ہوگی۔ اس نظریے کے ساتھ جب کبھی علمی اختلاف سامنے آ جائے ہمارا، یعنی دو بڑے حضرات ہیں، ایک کی رائے کچھ ہے دوسرے کی رائے کچھ ہے، دونوں کا آپس میں اختلاف ہے، دونوں کی آراء الگ الگ ہیں، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس حوالے سے لگی بندی بات کوئی اصول وہ کیا ہے؟ تو اس حوالے سے سب سے پہلے ہمیں یہ بات رکھنی چاہیے کہ علمی جو مباحث ہیں ان میں خطا و ثواب دونوں کا احتمال ہے۔ خطا و ثواب کے احتمال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک رائے کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ 100% ٹھیک ہی اور اس کے بعد دوسری رائے میں کوئی امکان ہی نہ ہو، بلکہ جس طریقے سے جس کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ رائے درست ہے، ہو سکتا ہے وہ رائے درست نہ ہو، اور جس کے بارے میں ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ رائے درست نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ رائے درست ہو۔ تو احتمال کا مطلب جانب دونوں طرف کا امکان ہونا، چانس ہونا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو جہاں کہیں علمی اختلاف ہوگا وہاں پر خطا و ثواب کا احتمال ہوگا۔ پھر جب خطا و ثواب کا احتمال ہوتا ہے ہر نظریے میں، تو کیا کرنا ہوگا؟ پھر ہم ایک جانب کو ترجیح دیں گے کسی وجہ سے، جس کو اگر اصطلاحی الفاظ میں کہا جائے تو ظن غالب کو راجح کی وجہ سے، رجحان کی وجہ سے راجح قرار دینا، کہ ہمارا یہ خیال ہے کہ اس حوالے سے یہ فلاں 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 تاریخیں ہیں، ان میں سے مخصوص دوسرے نمبر والی تاریخ زیادہ مناسب لگ رہی ہے، اس کی طرف ہمارا رجحان زیادہ ہو رہا ہے، اور رجحان کی وجہ یہ ہے۔ تو علمی اختلاف کو یوں سلجھایا جاتا ہے۔ علاوہ ازیں علمی اختلاف جہاں کہیں ہو جائے اس میں یہ بھی خیال رکھنے کی کوشش ہے کہ بجائے بحث مباحثہ جو جنگ و جدل کی طرف لے جائے اس میں پڑھنے کے، سب سے پہلے یہ دیکھنا اور سمجھنا ضروری ہے کہ یہ جس بحث میں پڑھ رہا ہوں آیا اصول دین سے ہے یا فروع دین سے ہے۔ اگر اصول دین سے ہے کہ جس کا جاننے بغیر میرا دین مکمل نہیں ہوگا اور اس کا جاننا مجھ پر فرض اور لازم ہے، اس طرح کا معاملہ ہے، یا ایک فروعی اختلاف ہے جس میں دونوں باتیں ٹھیک ہو سکتی ہیں، ایک جزوی چیز ہے، ایک بعد میں آنے والی معاملہ ہے جس میں مجھے دونوں رائے رکھنے کا اختیار ہے۔ جب آدمی اس طور پر سوچنا شروع کرتا ہے تو وہ علمی اختلاف کو صحیح طور پر سمجھنے کے لائق ہو جاتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں علمی اختلاف میں یہ بھی رکھنا چاہیے کہ فریق مخالف کی رائے کا ہمیشہ احترام کرنا چاہیے، اپنی ہی رائے کو ہر شخص پر ہر جگہ پر تھوپنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ میری رائے جو بن گئی سب وہی مانیں، بلکہ اس کے علاوہ دوسری رائے بھی ہو سکتی ہے، ان کے اپنے دلائل ہو سکتے ہیں، اور ہمیشہ اپنی رائے کے باوجود دوسرے رائے کا احترام کرنا چاہیے۔ علمی اختلاف کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ علمی اختلاف کو اسلام و کفر کی جنگ نہ بنانا، کہ
اگر جو کچھ میں نے کہہ دیا اس کے علاوہ کسی نے کچھ لفظ بھی منہ سے نکالا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. ایک دلیل آپ کے پاس ہے تو 100 دلیلیں اس کے پاس ہوں گی, 100 دلیلیں آپ کے پاس ہیں تو ہو سکتا ہے کچھ دلیلیں دوسرے کے پاس بھی ہو. تو جب اس طرح کا معاملہ ہے, دلیل کی بنیاد پر اختلاف ہو رہا ہے اور یہ اختلاف ایک علمی اختلاف ہے, تو اس اختلاف کو اسلام و کفر کی جنگ ہم نہیں بنائیں گے. علاوہ ازیں علمی اختلاف کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ ہم اپنی تحقیق کو مسلسل جاری رکھیں, سامنے والے کی جو رائے ہے اس کا گہرائی سے مطالعہ کریں, اس کے اسباب و علل کا جائزہ لیں کہ کس طور پر وہ اس رائے تک پہنچا ہے, اور ہم اس حوالے سے کیا کیا مزید پیش رفت ہو سکتی ہے اپنی رائے پر بھی غور کرتے رہیں, اپنی تحقیق کو مسلسل جاری رکھیں. تو یہ سارے کی ساری باتیں ہیں کہ صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے حوالے سے نہیں, جہاں کہیں بھی اختلاف ہو تو ان موٹی موٹی باتوں کو اگر ہم مد نظر رکھیں گے تو امید ہے کہ بہت سارے جن کو ہم معرکۃ الآراء اختلاف سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ بآسانی حل ہو جائیں گے. اب آئیے ہم اگلے اپنے عنوان کی طرف چلتے ہیں, جو اصل ہمارے آج کے درس کا عنوان ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ پیدائش کیا تھی اور اس حوالے سے کیا کیا اقوال ہمیں ملتے ہیں. تو مختلف اقوال ہیں, بلکہ ایک کثیر تعداد ہے اقوال کی. ان میں جو زیادہ معروف ہیں ان کو ہم انشاءاللہ حوالے کے ساتھ پڑھتے ہیں. سب سے پہلا قول اس حوالے سے میں جو ذکر کرنے لگا ہوں وہ ہے کہ 9 ربیع الاول کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس عالم رنگ و بو میں تشریف لائے تھے, اور عیسوی لحاظ سے یہ 9 ربیع الاول 20 اپریل 571 عیسوی بن رہا تھا. اور یہ جو تاریخ میں نے بتائی 9 ربیع الاول 20 اپریل 571 عیسوی, اس کی تحقیق کی ہے مصر کے مشہور ہیئت دان نے, جن کا نام ہے علامہ مرحوم محمود پاشا فلکی رحمہ اللہ. تو یہ اپنی ساری کی ساری تحقیق کے نتیجے میں اس طور پر پہنچے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تاریخ پیدائش تھی اس کی تاریخ یہ ہے. علاوہ ازیں ایک اور یورپی مصنف ہیں, ان کا خیال یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ پیدائش عیسوی لحاظ سے 20 اگست 570 کو ہوئی ہے, اور یہ خیال جنہوں نے پیش کیا وہ ہیں برسیول, جو کہ یورپی مصنف ہیں. ان کی تحقیق کو بڑا یورپ میں مستند مانا جاتا ہے. علاوہ ازیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ پیدائش کے حوالے سے ایک قول 8 ربیع الاول کا بھی ہے, اور 8 ربیع الاول میں جو عیسوی تاریخ پڑتی ہے وہ ہے ماہ اپریل 570 عیسوی. یہ جو تاریخ ہم نے ذکر کی 8 ربیع الاول ماہ اپریل 570 عیسوی, یہ تحقیق پیش کی ہے ہندوستان کے مشہور محدث اور عالم دین اور مؤلف اور مصنف علامہ ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ نے, جن کی سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب بھی بڑی معروف و مشہور ہے. اور یہ جو حضرت علامہ ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ نے 8 ربیع الاول ماہ اپریل 570 عیسوی کا جو بتایا ہے, اس میں انہوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہم, ان دونوں حضرات کی روایت کا بھی حوالہ دیا ہے کہ ان کی روایت سے یہ قول ثابت ہے کہ 8 ربیع الاول کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے. علاوہ ازیں ایک اور قول بھی اس حوالے سے ملتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ پیدائش کیا ہے, اور وہ قول ہے 12 ربیع الاول کا. یہی تاریخ وہ ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کی اور اس دنیا سے رحلت پردہ فرمانے کی تاریخ ہے, اور اسی کو کہا جاتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ پیدائش بھی یہی 12 ربیع الاول تھی. تو یہ قول مشہور ہے, بہت زیادہ مشہور ہے, لیکن یہ غیر راجح قول ہے. اکثر جو محققین تھے ان کی رائے اس قول کے برخلاف ہے. علامہ ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ کا میں نے حوالہ دیا کہ سیرت نگار ہیں, سیرت پر انہوں نے کتاب لکھی ہے باقاعدہ 3 جلدوں میں, تو انہوں نے اپنی اس کتاب کے اندر اس بات کا صراحتاً ذکر کیا ہے کہ 12 ربیع الاول اگرچہ مشہور قول ہے لیکن یہ غیر راجح ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے حوالے سے. علاوہ ازیں ایک قول یہ بھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تاریخ پیدائش ہے وہ 9 ربیع الاول ہے, اور 9 ربیع الاول کو اگر ہم عیسوی لحاظ سے دیکھیں تو وہ پڑتا ہے 9 ربیع الاول 20 اپریل 571 عیسوی. یہ قول اختیار کرنے والے بھی ایک ہندوستان کے ہی عالم ہیں, اور لطف کی بات یہ ہے کہ یہ بھی بڑے محقق عالم شمار کیے جاتے ہیں, اور وہی انہوں نے بھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے 7 جلدوں پر مشتمل ایک بڑی شاہکار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت لکھی ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سوانح حیات مرتب فرمائی ہے, اور یہ لکھنے والے ہیں علامہ شبلی نعمانی رحمہ اللہ, جو کہ مشہور ہندوستانی عالم ہیں.
پیدائش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ان سارے اقوال جو ہم نے ذکر کیے، ان کے علاوہ بھی کچھ اقوال ملتے ہیں جن میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ربیع الاول کے علاوہ کسی مہینے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہے۔ رمضان میں پیدائش کا بھی ایک قول ملتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو ربیع الاول کا مہینہ ہے، خاص طور پر اس میں تو یکم ربیع الاول سے لے کر قریباً 12 ربیع الاول تک ہر تاریخ کے بارے میں لوگوں کے اقوال ہیں کہ اس تاریخ میں ہے، اس تاریخ میں ہے، اس تاریخ میں ہے۔ لیکن اس حوالے سے ہم نے اصولی بات یہ کہہ دی کہ ہمیں پریکٹیکل کی طرف بڑھنا چاہیے تھیوری کے بجائے، اور جب علمی اختلاف کیا جائے تو اس میں خطا و صواب دونوں کا احتمال رہتا ہے۔ ہو سکتا ہے ہماری ایک رائے ہو لیکن حقیقت اس کے برخلاف ہو، ہم اپنی جس رائے پر پہنچیں وہ اپنے ظن غالب کی بنیاد پر، اپنی تحقیق اور تفتیش کی بنیاد پر پہنچیں، اس وجہ سے اس قول کو راجح قرار دے رہے ہیں۔ علاوہ ازیں یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اصول دین سے مسئلہ ہے یا فروع دین سے مسئلہ ہے، اور فریق مخالف کی رائے کا ہمیشہ اختلاف کرنا چاہیے، فریق مخالف کی رائے کا ہمیشہ احترام کرنا چاہیے، اور علمی اختلاف کو اسلام و کفر کی جنگ نہیں بنانا چاہیے، اور اپنی جو تحقیق ہے، اپنی جو رائے ہے، اس پر مزید تحقیق کرتے رہنا چاہیے۔ اڑ کے نہیں بیٹھنا چاہیے کہ اگر میں اس نتیجے پر آج پہنچ گیا یا آج مجھے کسی نے اس حوالے سے یہ تاریخ بتا دی تو میں اسی پر مضبوط رہوں گا، کاربند رہوں گا، بلکہ ایک فروعی مسئلہ ہے، اس میں مزید غور ہو سکتا ہے، مزید تحقیق ہو سکتی ہے، مزید اقوال، مزید باتیں سامنے آ سکتی ہیں۔ تو ہم آج کے درس ہمارا مکمل ہوا الحمدللہ۔ بس اس کا خلاصہ کر لیتے ہیں کہ آج کا درس میں ہم نے کیا پڑھا۔ سب سے پہلے ہم نے پڑھا شریعت کا انسان سے مطالبہ، اور وہ شریعت کا مطالبہ کیا ہے انسان سے کہ عمل صرف نظریات کی حد تک، صرف باتوں کی حد تک بہت اچھا بولنے والا انسان نہ ہو، بلکہ عملی طور پر بھی کچھ کرنے والا ہو۔ دوسرا ہم نے آج کے یہ پڑھا کہ علمی اختلافات کا اصول کیا ہے، کہ ہمیشہ ہر چیز کو اپنے دائرے میں رکھیں۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ پیدائش کے بارے میں پڑھا، اور تاریخ پیدائش کے بارے میں ہم نے مختلف اقوال کا تذکرہ کیا، اور اسی کے ساتھ ہمارا درس مکمل ہو گیا۔ جزاکم اللہ خیرا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔